اکثر جو چیز بھی دھوکہ دیتی ہے یا دھوکہ دے رہی ہوتی ہے تو وہ انسان کو جو ہے نا کہ بہت ہی خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے، چاہے پھر وہ لڑکی ہو، چاہے بزنس پارٹنر ہو، یا وہ زندگی ہو۔ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ جو ہے انسان کو اگر کوئی چیز دے رہی ہے تو وہ خود اس کی زندگی ہے۔ زندگی نے ہمیں اس دنیا کی رونقیں دکھا کے، اس ریل پہ اس چہل قدمی کو دکھا کے کہ ہم اس دنیا کے دھوکے میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہم اپنے قبر اور آخرت کو بھول چکے ہیں۔ اور جب ہمیں یہ زندگی دھوکہ دے چکی ہوگی تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کتنا بڑا دھوکہ کھا لیا ہے اور ہم نے کیا کیا ہے۔ انسان اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہوتا ہے تو اپنے بیگ میں تمام تر ضروریات کی اشیاء بھر دیتا ہے۔ یہ کپڑے اچھے لگیں گے وہاں پہ، یہ جوتے اچھے لگیں گے، یہ خوشبو میں لے کے ساتھ جاتا ہوں، یہ برش اٹھا لی، یہ ٹوتھ پیسٹ اٹھا لی، یہ پیکنگ وہ پیکنگ کر لی۔ حالانکہ ہم نے جہاں پر بھی جانا ہو ایک ہفتے سے زیادہ نہیں رہتے ہیں۔ اگر ہم کسی ملک میں کام کرنے کی نیت سے بھی جائیں تو 1 سال 2 سال کے بعد ہم واپس آتے ہیں، اور وہاں پہ بھی ہم جو ہے نا کہ اپنے آسائش کی جو ہے نا کہ سامان کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہمیں جو ہے نا کہ سہولیت فراہم کرے گی، یہ چیز ہمیں سہولیت فراہم کرے گی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جہاں پہ ہم لوگوں نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کی کوئی تیاری بھی کی ہے۔ لیکن جب انسان یہ دھوکہ، زندگی کا دھوکہ ختم ہوگا اور حقیقت کی زندگی شروع ہوگی، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو باقی رہنے والی زندگی ہے، جس میں پھر نہ موت آنی ہے، نہ اس میں اعمال جو ہے نا کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں پھر دوبارہ سے کوئی نیک اعمال یا برائی، صرف ہمارے ساتھ اگر یہاں سے اس جہان سے ساتھ جائیں گے، ہماری کوئی اگر پیکنگ ساتھ جائے گی تو وہ ہمارے اپنے اعمال ہوں گے، چاہے وہ پھر اچھے اعمال ہوں یا پھر وہ برے اعمال ہوں۔ اگر تو ہمارے اعمال اچھے نکل آئے تو پھر ہماری قبر بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائیں گی، اور خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اعمال برے نکل آئے تو پھر ہماری قبر بھی گئی اور ہماری آخرت بھی گئی۔ اس وجہ سے میرے بہن بھائیوں، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس زندگی کی ریل پیل اس دھوکے میں اس قدر نہیں ڈوب جانا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائیں، قبر کی سختیوں کو بھول جائیں اور اپنے آنے والی آخرت کو بھول جائیں جس میں ہمارا حق حساب لیا جائے گا، ہم سے سوال و جواب کیے جائیں گے۔ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس قدر تیاری کر رکھی ہے، ہم نے کس قدر اپنی پیکنگ کر رکھی ہے اس جہان اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک اصحابی جو ہے وہ اپنے لیے لکڑی کی ایک جھونپڑی بنا رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ فلاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رہنے کے لیے ایک جھونپڑی بنا رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ نزدیک تیری موت ہے، کہ اس سے بھی زیادہ نزدیک تیری موت ہے، یعنی کہ موت کو اس قدر نزدیک سے یاد کیا کرو کہ 1 منٹ بھی اس سے آپ غافل نہ ہو، کیونکہ زندگی کا دھوکہ 1 سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم اس کا دھوکہ جو ہے وہ ختم ہو، اور وہ جو ہے نا کہ ہم دھوکہ کھا کے جب اٹھیں تو پھر جو ہے نا کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم نے کیا کھو دیا۔ تو جو بھی انسان جو ہے نا کہ وہ دھوکہ کھا چکا ہوتا ہے تو پھر بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے، اس کی تکلیف بعد میں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس زندگی کے دھوکے سے باہر نکلیے، اپنی آخرت کی زندگی کو پہچانیے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اپنائیے، اپنے آنے والی زندگی یعنی کہ آخرت کی تیاری کیجیے۔ اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے پیکنگ کر رکھی ہے، ہم نے کون کون سے اعمال اپنے بیگ میں ڈال رکھے ہیں کہ جہاں پہ وہ جو ہے نا کہ اعمال ہم اس دنیا میں نکال کے، اس جہان میں نکال کے ان کو استعمال کر کے ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان کا چکر متواتر لگایا کرو۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ہمیں فرمایا کہ بار بار قبرستان کا چکر لگایا کرو، کہ قبرستان میں جانے سے تمہارا دل نرم ہوگا اور تمہیں موت یاد ہوگی، اور جس شخص کو موت یاد ہوتی ہے پھر وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ زندگی ایک دھوکہ ہے اور دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دھوکے سے جو ہے کہ باہر نکلیے، اپنی آخرت کی زندگی کو پہچانیے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اپنائیے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت کی اپنی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائی سے بچائے۔